مجہز جیش العسرہ کیا ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ مجہز جیش العسرتی فی رضا الرحمن. جی، مجہز تو کہتے ہیں سامان فراہم کرنے والے کو، تیاری کا سامان دینے والے کو، صحیح. تیار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. اور جیش العسرہ، جیش العسرہ کا مطلب ہے تنگی کا لشکر. اچھا، فی رضا الرحمن، رحمان کی رضا میں، اللہ کی رضا کے لیے. صحیح. جیش العسرہ جو ہے یہ غزوہ تبوک کو کہتے ہیں، کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ ہوا تھا کہ 30,000 افراد تھے جو شرکا تھے جانے کے لیے. 30,000 یعنی کہ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ غزوہ تبوک میں گئی. 30,000 افراد. اور ہوا یہ کہ موسم تھا شدید گرمی کا. اچھا، تو جو اہل مدینہ کا جو کاروبار تھا وہ زیادہ تر باغات اور کھجوروں کا تھا. صحیح. جو پچھلے سال کے باغات کی کھجوریں اتری تھی وہ ساری بک چکی تھی. صحیح. اور اگلی جو فصل، اگلا باغ اور فصل جو ہے وہ تیار ہو چکی تھی اور اب اسے کچھ دنوں میں کاٹنا تھا. اچھا، جیسے مہینے کے آخر میں کیا ہوتا ہے، تنخواہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور بندہ تھوڑا سا اس پہ چل رہا ہوتا ہے نا، تنگی میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہی معاملہ صحابہ کرام کا تھا. صحیح. کہ سال گزر چکا تھا، آمدنی خرچ ہو چکی تھی، تنگی کے ایام تھے، اگلا سیزن، اور اگلا سیزن ابھی آنا تھا اور وہ تھوڑے ہی دن باقی تھے. صحیح. اور اب ایک طرف تو مالی اعتبار سے تنگی، دوسرے نمبر پہ غزوہ تبوک چونکہ تھا تبوک کے مقام پہ. جی، تبوک مدینہ منورہ سے 800 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اس وقت 800 کلومیٹر سے زیادہ ہے. بہت دور ہے. تو اب لازمی بات ہے کہ بدر شریف جو ہے 125 کلومیٹر. صحیح. تو اگر اس جنگ میں گئے تو زیادہ راہ سامان اتنا چاہیے، بے شک، اور 800 کلومیٹر جانا ہو تو زیادہ راہ سامان اتنا چاہیے. بے شک. تو سفر بھی دور، موسم بھی گرمی کا، حالات بھی ویسے، تعداد بھی زیادہ. تو ساری چیزیں جمع ہو کر اتنی تنگی تھی کہ اس کا نام ہی جیش العسرہ رکھا گیا. اللہ اکبر. یہ تنگی کا لشکر تھا. اللہ اکبر. اب جب تنگی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دو، واہ. کہ سب دیں گے تو ہی جو ہے یہ سارا کچھ آگے ہو سکے گا، سارے مرحلے طے ہوں گے. تو اس پہ صحابہ کرام نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق بہت بڑا خرچ کیا. لیکن جب وہی کہ تھا ہی مہینے کا آخر، سال کا آخر، تنگی کے ایام تو کہاں سے کریں. صحیح. تو اس پہ اسی میں پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کے جو عظیم الشان واقعات ہیں وہ پیش آئے. سبحان اللہ. یہی وہ غزوہ تھا جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے. اچھا، جو مشہور ترین جو واقعہ. مشہور ترین واقعہ ہے. یہی وہ تھا جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے تھے اللہ. اور کہا تھا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے. واہ. یہی وہ تھا کہ جس میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ایک باغ میں محنت کی اور اس میں آپ کو جو کچھ ملا تو اس کا آدھا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آدھا گھر والوں کے لیے. کیا شان. یہی وہ تھا جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار بارگاہ نبوی میں پیش کیے، عرض کی یا رسول اللہ آدھے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے، آدھے آپ کی بارگاہ میں لے کے آگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اب سب کی قربانیاں آپ دیکھیں ایک بڑی ماشاءاللہ یعنی کہ ویلیویبل جسے کہا جائے وہ ہیں. بے شک. لیکن اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس جیش العسرہ میں آپ کا جو کام تھا جی، وہ سب سے بڑھ کر تھا. اچھا. واہ. کیفیت کے اعتبار سے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ سارا ہی لے آئے وہ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو ثواب زیادہ دے. لیکن جو ظاہری اعتبار سے سب سے زیادہ دیا تھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. واہ، کیا بات. آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان کیا آپ اپنا مال پیش کر دیتے، سرکار نے پھر اعلان کیا آپ نے پھر مال پیش کر دیا، سرکار نے پھر اعلان کیا آپ نے پھر مال پیش کر دیا. 3 مرتبہ آپ نے گھوڑے، اونٹ اور دینار پیش کیے. 940 اونٹ، جی، 60 گھوڑے. صحیح. 1000 کی تعداد پوری کی. 940 اونٹ، 60 گھوڑے آپ نے اللہ کی راہ میں دیے اور 10,000 دینار یعنی سونے کے سکے وہ اس کے علاوہ، یہ اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جو ہے وہ دیناروں کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے آپ اتنا خوش تھے، اتنا خوش تھے، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کر رہے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اللہ اللہ، کیا بات. جو مرضی کر لے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. یہ اپنی خوشنودی کا کے اظہار کا ایک انتہائی اعلیٰ طریقہ ہے. بے شک.
ورنہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو کامل الحیاء والایمان ہے، جی حیا کہتے ہیں نافرمانی سے روکنے کی کیفیت کو، اور وہ اس میں سب سے زیادہ کامل ہے، سبحان اللہ، تو لہذا انہوں نے غلط کرنا تھا، صحیح، لیکن اپنی خوشی کا اظہار ہے کہ یار سبحان اللہ، اس کے بعد جو مرضی کر دو تمہاری بخشش ہے۔ کیا بات ہے، تو جسے کہا جائے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کامل طریقے سے دل جیت لیا، اللہ اللہ، دل جیت لیا، بالکل، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو چونکہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے اور وہ جیش العسرہ ہے اور اس میں آپ نے سامان فراہم کیا تھا، تو یہ اس کے اوپر یہ ہے مجہز جیش العسرۃ فی رضا سبحان الرحمن، اللہ، کیا کہ رحمان کی خوشنودی میں تنگی کے لشکر کو سامان جو ہے وہ حرب فراہم کرنے والا۔ کیا بات ہے۔